والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بانداز غلامانہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک مہینے کی کئی مبارک شبیں گزر چکی ہیں اور عن قریب یہ مبارک مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو جائے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے جنہیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور انہوں نے اس مبارک مہینے میں اپنے آقا و مولا اللہ کے محبوب کی یاد منائی، محفلوں میں شرکت کی اور اپنی غلامی اور اپنی محبت کا ثبوت دیا. اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، نہ دولت اللہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا مال اللہ دیکھتا ہے، نہ کسی کی چیزیں اللہ دیکھتا ہے. اللہ کی نظر تو انسان کے دل پہ رہتی ہے. اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ جب لگ جاتا ہے اور وہ اپنی کوشش شروع کر دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ غفور الرحیم ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کو جب وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، ان کے جرموں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ ٹوٹا ہوا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پچھلی سال بہت سے لوگ اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے درمیان تھے، جنہوں نے چاند ہمارے ساتھ دیکھا، تیاری جنہوں نے ہمارے ساتھ کی، نیا لباس جنہوں نے اس موقع پر ہمارے ساتھ پہنا، رسول کے جلسے میں شرکت ہمارے ساتھ کی، جلوس میں شرکت ہمارے ساتھ کی. لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. زندگی نے ان کے ساتھ
وفا نہ کی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ آنے والی سال ہمیں جلوس محمدی میں شرکت کا موقع نہ ملے گا۔ انہوں نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ آنے والی سال میں ہم عید میلاد النبی کا چاند اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آنے والی سال میں یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ اور آج اس وقت اس سال میں 2020 میں ہم اور آپ اس مبارک محفل میں شرکت کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ آنے والی سال میں نہ جانے ہمارے درمیان کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں، ہمارا طرز زندگی ایسا ہو کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ انسان اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بہتر بن جاؤں، دنیا کے لوگوں کی نظر میں بہتر بن جاؤں۔ لیکن اس کے باوجود انسان اپنے معاملات میں ناکام رہتا ہے، چونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کی پسند بدلتی رہتی ہے، دنیا کی سوچ بدلتی رہتی ہے، دنیا کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ جتنی کوشش دنیا کو پسند آنے کے لیے کی، کاش اس سے کم کوشش اگر اللہ کو پسند آنے کے لیے کی ہوتی تو واقعی اللہ کو پسند آ جاتے۔ اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کو پسند آتا ہے اس کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے اللہ اس کے دل کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو پسند آتا ہے اللہ اس کے رکے ہوئے کاموں کو جاری فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے اللہ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے اللہ اس کے دل میں سکینہ نازل فرما دیتا ہے۔ کون سا ایسا کام کریں جو ہم اللہ کو پسند آ جائیں؟ اس کائنات میں عید میلاد النبی سب سے افضل کام ہے۔ سب سے افضل کام عید میلاد النبی۔ کیوں؟ نماز بعد میں ہے، نماز لانے والا نبی پہلے ہے۔ روزے بعد میں ہیں، روزے لانے والا نبی پہلے ہے۔ حج بعد میں ہے، حج لانے والا نبی پہلے ہے۔ زکوٰۃ بعد میں ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا نبی پہلے ہے۔ سجدے بعد میں ہے، سجدوں کا حکم دینے والا نبی پہلے ہے۔ رکوع بعد میں ہے، رکوع کا طریقہ بتانے والا نبی پہلے ہے۔ ہماری پیشانی اللہ کے بارگاہ میں بعد میں جھک رہی ہے، یہ جھکانے والا نبی پہلے ہے۔ ہم سجدے کرتے رہیں، نبی کی محبت چھوڑ دیں۔ ہم روزے رکھتے رہیں، عشق مصطفیٰ چھوڑ دیں۔ ہم حج اور زکوٰۃ دیتے رہیں، عشق مصطفیٰ چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد بارگاہ رسالت کے علاوہ اگر ہم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ سے بدلہ طلب کریں گے تو اللہ فرمائے گا میری بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے جو میرے محبوب کی محبت کو چھوڑ کے ہو۔ وہ عمل میری بارگاہ میں دیکھا ہی نہیں جاتا ہے، وہ عمل میری بارگاہ میں سنا ہی نہیں جاتا ہے، وہ عمل میری بارگاہ میں قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے، وہ عمل میری بارگاہ میں پہنچایا ہی نہیں جاتا ہے کہ جس عمل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس عبادت میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس سجدے میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس پیشانی کے جھکنے میں رسول کا جمال و کمال نہ ہو، وہ سجدہ میری بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ آج نمازیں بے شمار پڑھی جا رہی ہیں، روزے پہ روزے حج و زکوٰۃ کیے جا رہے ہیں، لیکن محبوب کی میلاد کا خیال نہیں ہے، محبوب کی آمد کے تذکرے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ محبوب کی آمد کی جو خوشی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ خوشی نہیں ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں۔ محبوب کی آمد پر
جو دنیا کے سامنے نعرے لگائے جاتے ہیں، وہ نعرے لگانے میں کچھ لوگوں کو شرم آتی ہے۔ الیکشن کے پرچار میں نعرے بہت سارے لگتے ہیں، کوئی نہیں شرماتا ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، خوب شور مچاتے ہیں۔ میلاد کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ کام فضول لگتے ہیں، گھر پہ روشنی لگانا فضول لگتا ہے، محفل کا انعقاد کرنا فضول لگتا ہے، محفلوں میں رسول کے میلاد پر شیرینی بانٹنا یہ فضول لگتا ہے۔ جس کو فضول لگتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اس کا عالم یہ ہوگا، یہ ادھر سے ادھر جائے گا، کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے پاس گنہگار جائیں گے، اے آدم آپ صفی اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، میری سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے آج کے دن کا دولہا اللہ نے کسی اور کو بنایا ہے۔ اے موسیٰ اللہ نے آپ سے بات چیت کی ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ کہیں گے آج کے دن کا دولہا اللہ نے کسی اور کو بنایا ہے۔ اے عیسیٰ روح اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے کہ مردے کو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، پرندہ بنا کر مٹی سے پھونک دیتے ہیں تو وہ آسمان میں اڑ جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کمال آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آج میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں کہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، میں جہنم کے شعلوں سے بچ جاؤں، میں جہنم کی بھیانک خوفناک آگ سے بچ جاؤں۔ اعلان کیا جائے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج کے دن کا دولہا کوئی اور ہے، آج کے دن کا بادشاہ کوئی اور ہے، آج لواء الحمد کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، آج شفاعت کا تاج کسی اور کو پہنایا جائے گا، آج مقام محمود کسی اور کو عطا کیا جائے گا، آج جام کوثر کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، آج میری بارگاہ میں تیری بگڑی نہ بنے گی۔ اس کے بعد جب قیامت کے میدان میں سب کہہ دیں گے اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا تھا، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اب ڈھونڈیں گے میرے نبی کو، تلاش جاری ہے پیغمبر کی۔ اس کے بعد جھنڈا لہراتے ہوئے اللہ کے محبوب آئیں گے، انا لہا انا لہا، آج میرے دامن میں آ جاؤ، آج میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، آج میری بارگاہ میں آ جاؤ، آج تاج میرے سر پر ہے، آج کمال میرے پاس ہے، آج محمود میرے پاس ہے، آج جلوے میرے ہوں گے، آج مقام میرا چلے گا، آج بات میری سنی جائے گی، آج میرے جلوے قیامت کے میدان میں پوری دنیا کے سامنے ہوں گے۔ جس نے مانا تھا وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے انکار کر دیا تھا وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے سب سے افضل مانا تھا وہ بھی جانے گا، جس نے ہم بشر کہہ کے نظر انداز کر دیا تھا وہ بھی مانے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر دنیا میں رسول کو مانا ہے، قیامت کے میدان میں میرے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اور اگر دنیا میں انکار کر دیا ہے پہچانا نہیں جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ جا اسی سے بدلہ لے لے جس سے محبت کرتا تھا، جا اسی کی بات مان لے جس کا دنیا میں بات سننے کے بعد مجھے اپنی طرح کہتا تھا، اپنی طرح کہتا تھا تو مجبور ہے، تو مجھے اپنی طرح کہتا تھا تو مجبور ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ تو سمجھتا ہے میں تیری طرح ہوں، تو بھی مجبور ہے، تیرے اعتبار سے میں بھی مجبور ہوں، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اور غلام جائے گا، میرے نبی فرمائیں گے پریشان نہ ہو، آج جلوہ میرا ہے، تجھے بغیر حساب کے جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ یہ دنیا میں میلاد منانے والے پاگل نہیں ہیں، میلاد منانے والے بے وقوف نہیں ہیں، یہ نعرے لگانے والے، یہ خرچے کرنے والے، یہ محفل سجانے والے، یہ روشنی کرنے والے، یہ قمقمے لگانے والے، یہ شیرینی بانٹنے والے، یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں زمین ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے، آسمان ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے، سیارے ہیں تو صدقہ مدینے والے کا ہے، ماہ و نجوم ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے، سمندر ہے تو صدقہ مدینے
والے کا ہے، دریا ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے، ہوائیں ہیں تو صدقہ مدینے والے کا ہے، فضائیں ہیں تو صدقہ مدینے والے کا ہے، آدم ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے، نوح ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے تو صدقہ مدینے والے کا ہے۔ بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں رب ہوں۔ کچھ نہ ہوتا، لا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجب، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ ہوائیں نہ فضائیں۔ کون کہہ رہا یہ؟ وہی نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہی محبوب کی زبان جس کے بارے میں کہا ایک دیوانے نے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ کا خیال آیا، دیوانے تو دیوانے ہی ہوتے ہیں، عاشق تو عاشق ہی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے تو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تو مثال ہی الگ ہوتی ہے۔ ہاتھ کا خیال آیا تو کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کا خیال آیا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اللہ اکبر۔ رسول کے کانوں کا خیال آیا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دیوانے ہیں ہم، محفل منا رہے ہیں، ہم تمہاری نظر میں دیوانے ہو سکتے ہیں، اتنا عالی شان انتظام کر رہے ہیں، محفل منعقد کر رہے ہیں، یہ سارے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، تمہاری نظر میں ہم دیوانے ہو سکتے ہیں، لیکن دیوانہ بننا اتنا آسان نہیں ہے، دیوانہ بننا آسان نہیں ہے، دیوانہ بننا آسان نہیں ہے۔ انسان دیوانہ کب بنتا ہے؟ جب وہ عشق کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ دیوانہ کب بنتا ہے؟ جب وہ عشق کی انتہا کو پہنچتا ہے، تب جا کے وہ دیوانہ بنتا ہے۔ اگر آج ہمارا یہ کام تمہیں دیوانگی لگتا ہے تو تم دیوانگی سمجھو، لیکن دیکھ لینا قیامت کے میدان میں یہ دیوانے ہوں گے جو لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، یہ دیوانے ہوں گے جو رسول کی لائن میں کھڑے ہوں گے، یہ دیوانے ہوں گے جو رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر پی رہے ہوں گے، اور جو دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے نا، وہ دور کھڑے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے۔ کاش مان لیا ہوتا، آج جیسے نظر آ رہے ہیں ویسا دنیا میں مان لیا ہوتا تو نہ وہاں ذلت ہوتی، نہ قبر میں ذلت ہوتی، نہ حشر میں ذلت ہوتی، نہ مجھے جہنم میں جانا پڑتا۔ لیکن افسوس کہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ عمل یہی ہوگا، ماننے کی نوبت یہی ہے۔ ایسا نہیں قیامت کے میدان میں دیکھ کے مان لیا تو کام چل جائے گا، نہیں، دنیا دار العمل ہے، عمل یہاں کرو۔ بینک میں ہم اور آپ پیسے جمع کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آنے والے زمانے میں ہمارے کام آ جائیں گے۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں جمع کر لو، مرنے کے بعد وہاں کام آ جائے گا۔ تم دیکھ لینا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے قیامت کے میدان میں، دیکھ لینا ممکن ہے نماز کام نہ آئے، چونکہ ہماری نمازوں کا انداز آپ جانتے ہو۔ اللہ قبول کر لے تو احسان ہے، قبول نہ کرے تو انصاف ہے۔ ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے، ہم سجدے میں ہیں، ہمارا دماغ مارکیٹ میں ہے، ہم سجدے میں ہیں، ہمارا مائنڈ شادی میں ہے، ہم سجدے میں ہیں، ہمارا وجود سجدے میں ہے، لیکن ہم دنیا میں مگن ہیں، رکوع کا پتہ نہیں، سجدے کا پتہ نہیں، شیطان کے خلل کا پتہ نہیں، وسوسے کا پتہ نہیں۔ نمازوں کا ہماری عالم یہ ہے، اللہ قبول کر لے تو احسان ہے، اور اگر اللہ قبول نہ کرے تو انصاف ہے۔ قیامت کے میدان میں دیکھ لینا، ممکن ہے کہ نماز کا بدلہ نہ ملے، ممکن
ممکن ہے کہ روزے کا بدلہ نہ ملے، ممکن ہے کہ حج کا بدلہ نہ ملے، ممکن ہے کہ زکوٰۃ کا بدلہ نہ ملے، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے بدلے کو ضائع نہ کیا جائے گا، جس کو ناجائز پریشان نہ کیا جائے گا، جس کو تباہ نہ کیا جائے گا، وہ عمل عمل محبت ہے، وہ عمل رسول کی دیوانگی ہے، وہ عمل رسول کا عشق ہے کہ جو عشق والے ہیں، عالم یہ ہے عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، عشق والے اگر مگر نہیں کرتے ہیں، سر جھکا دیا تو جھکا دیا، جمال یار پر پردہ پڑا ہے غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے، یہ عشق والے اگر مگر نہیں کرتے ہیں، یہ سر جھکا دیتے ہیں، یہ جانتے ہیں بگڑی یہی بنے گی، یہ جانتے ہیں فریاد یہی سنی جائے گی، یہ جانتے ہیں مصیبت یہی ٹلے گی، یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہماری سنی جائے گی، اس لیے سر جھکا دیتے ہیں۔ محفل میلاد میں شرکت کرنا، رسول کے میلاد میں آنا، یہ ان کی علامت ہے کہ جن سے میرے رسول محبت کرتے ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا، آپ آ نہیں سکتے، آپ شریک نہیں ہو سکتے اگر میرا نبی نہ چاہے، نبی نہ چاہے نہ میں بول سکتا ہوں نہ آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم موجود ہیں تو مطلب کیا ہے؟ گنبد خضرا سے ادھر نظر اٹھ گئی ہے، اگر ہم یہاں ہیں تو یہ کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، اور جس پر مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ کرم، کیسا کرم تھا کہ جب دنیا میں آئے، کیسا کرم تھا کہ جب دنیا میں آئے تو حضرت آمنہ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ کیسا کرم تھا کہ سارے پردے نگاہوں سے ہٹا دیے گئے۔ کیسا کرم تھا میرے نبی کی آمد کا کہ جس سال نبی پیدا ہوئے پوری دنیا کو نبی کے صدقے میں بیٹے عطا کیے گئے۔ کیسا کرم تھا، ایک سال کے لیے غموں کو دور کر دیا گیا۔ کیسا کرم تھا، کھاری کنویں میٹھے ہو گئے۔ کیسا کرم تھا، لقبے والے لقبے سے فری ہو گئے۔ کیسا کرم تھا، بستر موت پر پڑنے والوں کو شفا دے دی گئی۔ کیسا کرم تھا کہ فرشتے آ کر محبوب کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ کیسا کرم تھا کہ نوری فرشتے رسول کے دروازے پہ سلامی دینے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ کیسا کرم تھا کہ جہاں لوگوں کے مقدر بن رہے تھے۔ وہ کیسا کرم تھا کہ جس کی آمد پر بیوائیں مسکرا رہی تھی کہ ہمیں سینے سے لگانے والا آ گیا۔ کیسا کرم تھا کہ جہاں یتیم بارگاہ الہی میں شکرانے کی نمازیں ادا کر رہے تھے کہ ہمیں سینے سے لگانے والا آ گیا۔ وہ کیسا کرم تھا کہ جہاں گورے اور کالے کا فرق کیا جاتا تھا وہ کالے بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔ ہم کالوں کو بھی عزت دینے والا محبوب آ گیا۔ اللہ اکبر! جب میرے محبوب دنیا میں آئے، دنیا نے دیکھا، دنیا نے دیکھا آج کی رات اس کائنات میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ نہ آج تک ایسی پیدائش ہوئی ہے، نہ قیامت تک ایسی پیدائش ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کی آمد اتنی بے مثال ہے، جس کی آمد اتنی بے مثال ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو جسم پر گندگی کا نشان نہیں۔ اس کی آمد اتنی بے مثال ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا تو ناف کٹی ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش اتنی عظیم الشان ہے کہ وہ دنیا میں آ رہے ہیں تو ختنہ کیے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ آنے کے بعد کوئی ان کے جسم کو نہ دیکھ لے۔ ان کی آمد اتنی بے مثال ہے کہ آ رہے ہیں تو آنے کے بعد سیدھے سجدے میں جا رہے ہیں۔ اس آنے والے کی آمد اتنی بے مثال ہے
کہ آنے کے بعد سب سے پہلے دعا کر رہا ہے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اس آنے والے کی آمد اتنی بے مثال ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے لیے کائنات، کسی نے کہا تھا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ آنے والے کا انداز بڑا بے مثال ہے، لیکن کمال یہ ہے آنے سے پہلے باپ کا انتقال۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا آنے والے زمانے میں میرا محبوب اتنا کمال کو پہنچے گا کہ اشارہ کرے گا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ جانتا تھا میرا محبوب آنے والے زمانے میں اتنے کمال کو پہنچے گا کہ یہ اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے گا، اشارہ کرے گا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، یہ محبوب اشارہ کرے گا تو چلتا ہوا کھجور کا درخت ان کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ کے ان کے نبی برحق ہونے کی گواہی دے گا۔ اللہ جانتا تھا آنے والے زمانے میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، گروہ انبیاء سب کے سب مقتدی بنیں گے، یہ آنے والا امام بن جائے گا۔ اللہ جانتا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں اس کے دیوانے بدر کی سرزمین پر جب اس کے پاس آئیں گے تو تلوار کی جگہ یہ محبوب کھجور کی لکڑی ان کے ہاتھ میں دے گا، اور دشمنوں کی لکڑیاں وہ تلواریں کام نہ کریں گی، جو اس آنے والے کے ہاتھ سے لگی ہوئی لکڑیاں کام کریں گی۔ اللہ جانتا تھا، اسی لیے باپ سے پہلے آپ کو دنیا میں بھیجا، باپ کو پہلے اٹھا لیا۔ اے محبوب یتیم بن کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اتنا کمال جب آپ کو آ جائے تو دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ کمال یہ باپ نے عطا کیا ہے۔ نہیں، باپ کو اٹھا لو تاکہ دنیا جان لے یہ کمال باپ کا نہیں ہے، یہ کمال پروردگار کا ہے، یہ کمال مالک یوم الدین کا ہے، یہ کمال وحدہ لا شریک کا ہے، یہ کمال اللہ کی نعمت کا ہے کہ جس پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ایسا بے مثال بنایا ہے، نہ آج تک ایسا کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ محبوب کو ایسے عالم میں بھیجا، محبوب کو اللہ اکبر ایسے انداز میں اللہ بھیج رہا ہے کہ باپ کو آنے سے پہلے اٹھا لیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، باپ زندہ رہتے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ باپ کا کمال ہے، تو جس کو انسان بناتا ہے اس میں کمی کا ہونا ممکن ہے۔ انسان کوئی چیز بنائے، وہ لباس ہو، وہ کمپنی ہو، وہ فیکٹری ہو، کچھ بھی ہو، A to Z کچھ بھی ہو، انسان بناتا ہے تو کیا ممکن ہے کہ کوئی غلطی ہو، کوئی مسٹیک ہو۔ اللہ نے محبوب کو یتیم دنیا میں بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ تیاری باپ نے کی ہے۔ اگر تیاری باپ نے کی ہے تو ممکن ہے کہیں خطا ہو، ممکن ہے کہیں مسٹیک ہو، ممکن ہے کہیں کمی ہو۔ اللہ نے یتیم بنا کر بھیجا، محمد کی تربیت باپ نے نہیں پروردگار نے کی ہے تاکہ دنیا جان لے اللہ بے مثال ہے، وہ جس کو بناتا ہے وہ بھی بے مثال ہے، نہ بنانے والے کی مثال ہے نہ بننے والے کی مثال ہے، نہ بنانے والے کی نظیر ہے نہ بننے والے کی نظیر ہے۔ ایسے انداز میں، اور جب نبی پیدا ہو گئے تو کچھ دن کے بعد، مختصر سے زمانے کے بعد، اللہ نے ماں کے شفقت سے محروم کر دیا۔ نبی دنیا میں آئے، کمالات کل آپ نے سنے، نبی دنیا میں آئے۔ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں اور دیہات میں بھیجتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ وہاں کی آب و ہوا بہتر ہوتی تھی۔ گاؤں اور دیہات میں عرب والے اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے، وجہ یہ تھی، ہمیشہ لوگوں نے کہا عرب کے بچوں کو گاؤں میں بھیجا جاتا تھا، لیکن وجہ نہیں بیان کی گئی۔ وجہ سنیے، پہلی وجہ کہ بیوی فری رہے تاکہ وہ پورا وقت اپنے شوہر کو دے، بچے کو دائی کو دے دیا جائے۔
دوسری وجہ کہ ایسے علاقے میں بھیج دو، صحرائی علاقے میں، جہاں نہ رہنے کا بہتر انتظام ہو، نہ کھانے پینے کا بہتر انتظام ہو، جہاں پتھریلی زمین، پتھریلا علاقہ ہو، وہاں بھیج دو۔ اس لیے کہ اگر یہ نرم و نازک گدے پر بچپن سے جوان ہوگا تو پریشانی اٹھانے کا اندازہ نہیں ہوگا، یہ کبھی جسم اور جسمانیت سے مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لیے بچپن سے تربیت ایسے انداز میں کرو، چونکہ عرب کا دور لڑائی کا دور تھا، عرب کا دور تلوار کا دور تھا، عرب کا دور جنگوں کا دور تھا، عرب کا دور فتح و نصرت کا دور تھا، عرب کا دور کامیابی اور کامرانی کا دور تھا، اسی لیے بچے بھیجے جاتے تھے۔ اب جب میرے نبی اس دنیا میں آئے، انداز یہ ہے کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان پریشان ہے، چرند و پرند پریشان ہیں۔ گاؤں کی عورتیں لینے کے لیے شہر میں آتی تھیں، بچوں کو لے کے جاتی تھیں۔ وہاں سونا چاندی درہم و دینار فکس نہیں ہوتے تھے کہ 2 سال ہم دودھ پلائیں گے، تربیت کریں گے، اس کے بدلے میں یہ ملنا، یہ عیب شمار کیا جاتا تھا، کوئی قیمت متعین نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے کرم پہ چھوڑ دیتے تھے کہ جب بچے کو واپس کرنے آئیں گے تو ماں باپ خوشی سے جو چاہیں محبت سے اس کو ہدیتاً عطا کر دیں۔ عورتیں آتی تھیں، رسول کی پیدائش ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب انتظار میں ہیں کہ کوئی آ جائے تاکہ آپ کی بھی بہتر تربیت ہو، کسی صحرائی علاقے میں بھیج دیا جائے، اچھے ماحول میں بھیج دیا جائے۔ ایک اور اہم وجہ یہ تھی کہ چونکہ شہر کے مقابلے میں گاؤں میں باہر کے لوگ بہت کم آتے ہیں، شہر میں چیزیں زیادہ ملتی ہیں، تمام لوگ شہر میں آتے ہیں۔ جب لوگ شہر میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو زبان میں فرق آتا ہے۔ عرب والے اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں اس لیے بھیجتے تھے تاکہ ان کی زبان عربی بہت اچھی والی رہے، یمن کے لوگ آئیں، ملک شام کے لوگ آئیں، جارڈن کے لوگ آئیں، اٹلی اور سسلی کے لوگ آئیں، ان کی زبان میں اختلاط نہ ہو، اس لیے ان کی زبان پکی ہو جائے، بچپن کے زمانے سے بھیجا جاتا تھا۔ نبی کی پیدائش ہوئی، آپ کے دادا انتظار کر رہے ہیں کوئی آ جائے۔ اس زمانے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ کیسے ملے۔ قبیلہ بنی سعد سے آپ کا تعلق ہے، آپ اور آپ کے ساتھ بہت سی عورتیں۔ اس زمانے میں جب کہ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، اپنے علاقے سے نکلی مکے کے لیے تاکہ ہم وہاں کے بچوں کو لے کے آئیں، اور عرب والے بھی اپنے بچوں کو بھیجتے تھے۔ کیوں؟ پریشانی اٹھائیں گے تو آنے والے زمانے کے لیے فائدہ ہوگا۔ بچے ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو آفس جانے کے لیے جگہ سکتے ہیں، اسکول جانے کے لیے جگہ دیتے ہیں، کالج جانے کے لیے جگہ دیتے ہیں، شادی میں جانے کے لیے جگہ دیتے ہیں، پارٹی میں جانے کے لیے جگہ دیتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں جگاتا ہے کہ ابھی 3 بجے رات کے سویا ہے، ابھی اس کی نیند خراب ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گا۔ کوئی ماں بیٹے کو نماز کے لیے نہیں جگاتی ہے۔ آفس کے لیے سب جگا رہے ہیں، کالج کے لیے سب جگا رہے ہیں، دکان اور مکان کے لیے سب جگا رہے ہیں، مگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں جگا رہا ہے نماز کے لیے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے نہیں ہلاتی ہے نماز کے لیے۔ یہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں جو ملک چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں۔ چونکہ وہ ماں باپ سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے آج پریشانی اٹھائے گا لیکن کل یہ کامیاب ہو جائے گا تو ہمیں دعا دے گا۔ ماں باپ اگر بیٹے کو نماز کے ٹائم سلاتے ہیں تو ماں باپ ہمدرد نہیں ہیں، اس بیٹے کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ اس بیٹے کو جہنم میں جانے کا انتظام کر رہی ہے۔ نماز کے وقت میں ماں تھپ تپا کے سلاتی ہے، وہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے کہ بیٹے کے جہنم میں جانے کا انتظام کر رہی ہے۔
بھائی اگر بھائی کو جگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیند میں خلل پڑ جائے گا تو وہ بھائی دشمن ہے، کیونکہ وہ بھائی کے جہنم میں جانے کا انتظام کر رہا ہے۔ جنہوں نے کربلا میں جنگ کی وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے تلواریں کھائیں وہ بھی تو کسی کے لال تھے، جن کو 22,000 کے لشکر نے گھوڑے اور ٹاپوں سے روندا گیا وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، ان کی بھی تو کوئی ماں تھی، ان کے بھی تو رشتہ دار تھے، ان کے بھی تو اپنے دل میں کچھ ارمان تھے، ان کے بھی تو گھر میں شادیوں کے انتظامات تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن تمام چیزوں سے زیادہ انہیں اگر کوئی پیارا تھا تو وہ اللہ کا دین پیارا تھا، رسول کا اسلام پیارا تھا۔ وہ سب کچھ قربان کرنا جانتے تھے دین کے لیے، وہ سب کچھ قربان کرنا جانتے تھے مذہب اسلام کے لیے۔ جب وہ گردن کٹاتے تھے تو ایک نعرہ ان کی زبان پر ہوتا تھا، جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کے دین کے لیے جان دینے والے عرب والے اولاد کو بھیج رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیج سکتے؟ بہت زیادہ محبت ہے ہمیں اپنی اولاد سے، بہت زیادہ ہماری ممتا ہے اولاد کے لیے۔ مجھے بتاؤ اس کائنات میں جب نبی بچپن میں ہیں، کیا اس بچے سے زیادہ اس کائنات میں کوئی افضل بچہ آیا ہے؟ کیا میرے نبی سے زیادہ حسین و جمیل بچہ اس کائنات میں کوئی آیا ہے؟ کیا اس سے زیادہ مرتبے کا بچہ اس کائنات میں کبھی کوئی آیا ہے؟ نہیں آیا ہے، لیکن ظاہری طور پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے حالات دیکھ لیں۔ بچپن سے بچوں کو جب پریشانیاں برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو آنے والے زمانے میں وہ کامیاب ترین انسان بنتے ہیں، وہ کامیاب ترین انسان بنتے ہیں۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی بیڈ روم میں گزرے، محبت یہ نہیں ہے کہ ان کو نماز کے لیے جگایا نہ جائے، محبت یہ نہیں ہے کہ ان کو دین کا سبق نہ دیا جائے۔ آج دنیا کا ہر باپ پریشان ہے، بے شمار لوگ آتے ہیں روتے ہوئے، حضرت دعا کر دیں بیٹا کہنا نہیں مانتا ہے، دعا کر دیں وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، دعا کر دیں وہ ہمارے گھر پہ نہیں رہتا ہے، دعا کر دیں وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، دعا کر دیں اس کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر آپ نے جس طریقے سے دنیا کے مال سے مالدار بنایا تھا، کاش دین کی دولت سے مالدار بنا دیا ہوتا تو آپ کا بیٹا آپ کے سامنے جملہ بولنے سے پہلے سوچتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انداز تیز ہو جائے تو میری جنت جہنم میں تبدیل ہو جائے، مگر آپ نے اسے دین کی دولت نہیں دی، دنیا کی دولت دے کے اسے فرعون کے نقش قدم پہ چلا دیا، دنیا کی دولت دے کے اسے مغرور بنا دیا، دنیا کا مال دے کے اسے تکبر بنا دیا۔ اب بھوک تو مرنے کے بعد تم دیکھو گے، زمانہ تمہارے جنازے پہ ہوگا مگر تمہارا بیٹا جنازے سے دور کھڑا ہوگا، زمانہ محلے کے لوگ تمہارے رشتہ دار تمہیں مرنے کے بعد غسل دے رہے ہوں گے مگر یہ بیٹا دور کھڑا ہوگا، اسے نہ جنازے کا پتہ ہوگا نہ غسل کا پتہ ہوگا۔ یہ کمی تمہاری ہے کہ تم نے اسے ڈاکٹر بنایا، تم نے تعلیم دی، تم نے انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، مگر تم نے اسے دیندار نہ بنایا، تم نے اس کے ہاتھ میں قرآن نہ دیا، تم نے اس کے ہاتھ میں دین نہ دیا، تم نے اس کے ہاتھ میں رسول کی تعلیم نہ دی، تم نے اس کے ہاتھ میں حدیث کی کتابیں نہ دی۔ کاش تم نے اس کے ہاتھ میں بچپن سے قرآن دے دیا ہوتا تو یہ بے نمازی نہ ہوتا، یہ شرابی نہ ہوتا، یہ جواری نہ ہوتا، یہ فاسق نہ ہوتا، یہ رسول کا دشمن نہ ہوتا، میلاد کا دشمن نہ ہوتا، ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ ہوتا، بلکہ یہ جانتا ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے تو مدینے والے مصطفیٰ راضی نہیں ہے۔ ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے ایسی۔ ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ پڑوسی ذمہ دار نہیں ہے، رشتہ دار ذمہ دار نہیں ہے، ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں اگر اولاد کی تربیت دین سے دور ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب انتظار میں تھے کوئی آ جائے، قبیلہ بنی سعد کی عورتیں آئیں لینے کے لیے۔ اب حلیمہ کی زبان سے سنیں کیا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں بھی چلی، قحط کا زمانہ ہے،
آلریڈی میرے پاس میری گود میں میرا اپنا ایک بیٹا بھی ہے، اور اس کے پریشان کرنے کا عالم یہ ہے، وہ راتوں رات روتا ہے، ایک پل کے لیے سوتا نہیں ہے، پوری رات روتا ہے۔ ہم ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں، ایک پل کے لیے نہیں سوتا ہے۔ وہ سوئے تو سوئے کیسے؟ اس کے نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ اس کے پینے کے لیے میرے سینے میں دودھ موجود ہے۔ اسے نیند آئے تو کیسے آئے؟ اسے چین آئے تو کیسے آئے؟ اسے قرار ملے تو کیسے قرار ملے؟ ہمارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کو پلانے کے لیے میرے سینے میں دودھ نہیں ہے۔ قحط کا زمانہ ہے، میرے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں دودھ پلاؤں تو پلاؤں کیسے؟ لیکن قحط کے زمانے میں سب نے تیاری کی کہ مکے چلتے ہیں، خدا کرے کہ ہمیں کچھ بچے مل جائیں، ان کی کفالت کریں تو کچھ نہ کچھ اللہ ہمیں اکرام سے نوازے گا، کچھ نہ کچھ ہمیں انتظام فرمائے گا۔ آپ فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک خچر تھا، بوڑھا سا پرانا سا کمزور تھا، جس کی کمر جھکی ہوئی، جس کو چلنا نہیں آئے، چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا، زمین پر گھاس نہیں تھی جس کو وہ چر لے کھا لے۔ قحط کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش ہوتی ہے تو غلہ اگتا ہے، بارش ہوتی ہے تو چارہ اگتا ہے، بارش نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے، اس لیے زمین خشک ہو گئی ہے، کوئی غلہ نہیں ہے اس کو کھلانے کے لیے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ وہ اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ اپنا بوجھ سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اور ایک کمزور سی اونٹنی میرے پاس تھی جس میں میں نے اپنے شوہر کو سوار کیا، ہم چلنے لگے، قبیلے بنی سعد کی عورتیں چلنے لگیں، ہم جا رہے ہیں، راستے میں پہنچے ہیں، قافلہ رک گیا۔ یہ قافلہ رکا کیوں؟ پریشانی کیا تھی؟ قافلہ رکا ہے حلیمہ سعدیہ کے لیے، چونکہ ان کا جانور چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے چلا ہی نہیں جاتا، پیچھے رہ گئی۔ قافلے والے کہہ رہے ہیں حلیمہ تیز چلو، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے کہ تم سب سے پیچھے رہ جاتی ہو؟ بار بار تمہارے لیے قافلہ روکنا پڑتا ہے، بار بار تمہارے لیے ہم روکتے ہیں، کیا بات ہے تیز کیوں نہیں چلتی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے جانور غریبی اور محتاجی کی وجہ سے اتنے کمزور ہیں، ان کے کھانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، وہ چلیں تو کیسے چلیں؟ اللہ اکبر۔ ایسے کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کے دادا ملے، تمام عورتوں نے چکر لگانا شروع کیا، یہ دائیاں گھروں میں جانے لگیں، کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، کوئی بچہ ہو تو ہمیں دے دو، ہم پال کر واپس لائیں گے، ہم اس کو دودھ پلائیں گے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کریں گے، کوئی بچہ ہو ہمیں دے دو۔ تمام عورتیں نکل گئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نکلی ہیں، لیکن غریبی کی وجہ سے جو ان کی ظاہری طور پر حالت ہے، دیکھنے میں بہت خستہ حالت ہے، ان کے لباس سے، ان کے انداز سے غریبی کے آثار ظاہر ہیں، اور غریبی کے آثار جب ظاہر ہوتے ہیں تو غریبوں کو عزت کوئی نہیں دیتا ہے، غریبوں کو دسترخوان پہ کوئی نہیں بلاتا ہے، غریبوں کو سینے سے لگانا کسی کے بس میں نہیں ہے، غریبوں سے محبت کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، غریبوں کی یاد کسی کو نہیں آتی ہے، غریبوں کے لیے ممتا کسی کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ مکے کی سرزمین پر کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت سی عورتیں میرے نبی کے گھر میں آئیں، آنے کے بعد انہوں نے حضور کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا یہ بچہ یتیم ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ عورتیں نبی کو چھوڑ کے چلی گئیں کہ باپ ہے نہیں، کچھ ملے گا نہیں، یتیم ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار، کچھ نہیں ملے گا، کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کتابوں میں یہ جملہ صحیح نہیں، غلط لکھا ہے۔ کتابوں میں یہ جملہ صحیح نہیں لکھا ہے کہ وہ عورتیں چھوڑ کے چلی گئیں، ان کی کیا اوقات ہے جو میرے نبی کو چھوڑ دیں؟ یہ تو میرے نبی کی نگاہ کرم تھی، میرے نبی نے نگاہ کرم سے دیکھ لیا تھا حلیمہ کے علاوہ کوئی اور اس لائق نہیں ہے کہ جس کے گھر میں محمد کے قدم پڑ جائے۔ ان عورتوں کی کیا اوقات تھی، میرے نبی کو چھوڑ کے چلی جاتی، میرے نبی نے خود ہی ان عورتوں کو پسند نہ فرمایا، عورتیں آئیں چلی گئیں، بالآخر
सारी औरतों को बच्चे मिल गए मालदारों के, यतीम समझ के। अब हालात ये हुए, हलीमा सादिया को कोई बच्चा न मिला। वो अपने शौहर के पास आई, कहा मेरे शौहर मुझे तो कोई बच्चा न मिला, एक बच्चा यतीम है, आपकी इजाज़त हो तो मैं ले लूँ। कहा खाली जाने से बेहतर है कि ले लो। गई हज़रत आमिना से कहा, ऐ आमिना ज़रा मुझे वो बच्चा तो दिखाओ। अल्लाह अकबर। दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा नबुव्वत 40 साल के बाद मिली। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहा? नबुव्वत 40 साल के बाद मिली। लेकिन हम कहते हैं नबुव्वत 40 साल के बाद नहीं मिली, ऐलाने नबुव्वत 40 साल के बाद किया। या रसूल अल्लाह आपको नबुव्वत कब मिली? तो मेरे नबी फरमाते हैं कुन तो नबीय्यम व आदम बैनल माए व तीन। अरे मेरी नबुव्वत का आलम यह है, मैं तो उस वक्त भी नबी था जबकि आदम का खमीर भी तैयार नहीं हुआ था। मैं तो उस वक्त भी नबी था जबकि आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम के अंदर रूह न फूंकी गई थी। मुझे आप बताओ, जो आदम से पहले नबी होगा, जो दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन है? दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इंसान, पहला बशर, पहला बशर आदम अलैहिस्सलाम। इनसे पहले कोई बशर नहीं, इनसे पहले कोई इंसान नहीं। पहले बशर आदम अलैहिस्सलाम, पहले बशर हजरत आदम, पहले इंसान आदम। इनसे पहले बशर नहीं, इनसे पहले कोई आदमी नहीं। तो अब जो इनसे पहले होगा वो बशर कैसे होगा? पहले बशर आदम है, और जो आदम से भी पहले होगा वो हमारी तरह बशर कैसे होगा? पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, तो पहले इंसान से पहले भी होगा, वो हमारी तरह इंसान कैसे होगा? मेरे नबी ने फरमाया मैं नबी था। या रसूल अल्लाह कब थे आप नबी? व आदम बैनल माए व तीन। आदम का खमीर तैयार हो रहा था, मैं नबी था। क्यों? इसलिए कि जब उनके पुतले को तैयार कर दिया गया, पुतले को तैयार किया, रूह फूंकी, रूह वापस आ गई। ऐ अल्लाह अंदर अंधेरा है, वहशत है, तन्हाई है। जब तन्हाई का शिकवा आया तो अल्लाह ने उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी रख दिया है, पेशानी में नूरे मोहम्मदी रख दिया है। ए रूह अब जाके देख ले, नूरे मोहम्मदी आ गया है, अब तो रोशन ताबनाक हो गया है आदम का पुतला। ये कमाल है मेरे नबी के नूर का। अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही है दाइयां छोड़कर चली गई हैं, हम कहते हैं दाइयों की ये किस्मत नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके घर पे जाएं, चूंकि वो दौलत देख के फैसला कर रही थी, वो माल देख के फैसला कर रही थी। और मेरे नबी का आलम यह है, मेरे नबी ने फरमाया हमारे यहाँ माल और दौलत नहीं, हमारे यहाँ दिल देखे जाते हैं। दिल देखने वाला नबी इन दुनियादार औरतों के पास कैसे चला जाता? दिल पे निगाह रखने वाला नबी इन माल तलाश करने वाली औरतों के घर कैसे जाता? हलीमा ने माल तलाश न किया, बस हलीमा को तलाश है तो एक बच्चे की है, हलीमा को तलाश है तो एक खूबसूरत बच्चे की है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेके आए, हलीमा ने देखा, आमिना से कहा जरा रुखे अनवर से पर्दा हटा दें ताकि इनके जलवे मैं भी देख लूं। सुभान अल्लाह। पर्दा हटाया, अब ऐसी नजर पड़ी है कि निगाह हटने के लिए तैयार नहीं है। वो चेहरा, वो चेहरा, वो चेहरा, वो चेहरा कि जिसके बारे में आयशा फरमाती हैं, मैं कपड़े सी रही थी, सुबह का वक्त था, रसूल का चेहरा, चेहरे का अंदाज देखो, रसूल के चेहरे को देखो। आयशा फरमाती हैं मैं कपड़ा सी रही थी, मेरे हाथ से सीते सीते सुई गिर गई,
اندھیرے میں تلاش کرنے لگی، سوئی نہ ملی، مگر میرے سرتاج میرے حجرے میں آ گئے۔ جب آئے ہیں میرے حجرے میں ایسی روشنی ہوئی ہے جس کو کافی دیر سے تلاش کر رہی تھی، محمد کے چہرے سے نکلنے والی روشنی میں نے سوئی کو فوراً تلاش کر لیا۔ یہ نبی کے چہرے کا عالم ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی نظر پڑ رہی ہے ان آنکھوں پر، اللہ اکبر، آنکھیں محبوب کی آنکھیں۔ کون سی آنکھیں؟ کیا مقام ہے ان آنکھوں کا جو آنکھیں حلیمہ کے سامنے ہیں، جو آنکھیں حلیمہ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ حدیث پڑھو گے تو اندازہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو رکوع اور سجدہ اور جلدی کیا کرو، بہتر کیا کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری آنکھوں کو اور مجھے پتہ نہیں چلتا ہے؟ میری آنکھوں کا عالم یہ ہے، میں جیسا آگے دیکھتا ہوں ویسا پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ پیغمبر کی آنکھوں کا عالم۔ حلیمہ کی نظر، حلیمہ کی نظر مصطفیٰ کی پیشانی پہ پڑی۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کی پیشانی میرے نبی کی، کیا مقام ہے اس پیشانی کا؟ حضرت انس بن مالک سے پوچھو، اے انس بن مالک تم بتاؤ پیشانی کا مقام کیا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک بتائیں گے کہ مدینے کے زمانے میں دوپہر کے وقت میں میرے نبی آرام کرنے کے لیے میرے گھر پہ آتے تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، میرے نبی میرے گھر پہ آ کے لیٹ گئے، میرے نبی آرام کرنے لگے، آنکھیں بند ہو گئی، نبی کا دل جاگ رہا ہے، پسینے کا عالم ہے کہ میرے نبی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ جب پسینہ آیا ہے میری ماں نے شیشی لے لی، چھوٹی سی لکڑی لے لی اور لا کے پسینے کے قطرات کو شیشی میں جمع کر رہی ہے۔ رسول کے پسینے کے قطرے جمع کیے جا رہے ہیں، یہ رسول کی پیشانی کے قطروں کا عالم ہے۔ رسول کی آنکھ کھل گئی، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ پسینے کے قطرے جمع کر رہی ہوں۔ کیا کرو گی پسینے کے قطرے کا؟ یا رسول اللہ غریبی کا زمانہ ہے، ہمارے پاس عنبر و عطر و گلاب چمیلی نہیں ہے، ہمارے پاس کستوری کی خوشبو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کی خوشبو کو اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ مدینے والے جب بیٹیوں کی شادی کریں انہیں خوشبو کی ضرورت ہوگی، تو اس شیشی سے نکال کے آپ کے پسینے کے قطرے لگا دوں گی، جب لگاؤں گی تو 7 نسلوں تک اولاد خوشبودار پیدا ہوگی۔ یہ پیغمبر کے آنے کی پسینے کی خوشبو کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اے انس تم بتا دو رسول کی زبان کا عالم بتاؤ۔ رسول کے حضرت حلیمہ رسول کا منہ دیکھ رہی ہے، رسول کے رخسار دیکھ رہی ہے، رسول کے ہونٹ شریف دیکھ رہی ہے، رسول کی مبارک بچپن کے زمانے میں میرے نبی زبان، بچے بار بار زبان اندر کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں، بار بار اندر کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی نظر پیغمبر کی زبان پر ہے۔ یا رسول اللہ زبان، آپ کی زبان کیا ہے؟ اے انس بن مالک تم بتاؤ، تم بچپن کے زمانے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک پیغمبر کی بارگاہ میں خادم رہے، تم نے رسول کا سونا دیکھا ہے، تم نے رسول کا جاگنا دیکھا ہے، تم نے صبح و شام دیکھے ہیں، تم نے رسول کا سفر دیکھا ہے، تم نے رسول کا حضر دیکھا ہے، تم نے رسول کا کھانا دیکھا ہے، تم نے رسول کا سونا اور جاگنا دیکھا ہے۔ اے انس ذرا یہ بتاؤ میرے رسول کی زبان اور میرے رسول کے تھوک شریف کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اے لوگو میرے گھر میں ایک کنواں تھا، ہم پانی کے لیے پریشان رہتے تھے، کنویں میں پانی نہ تھا ایسا نہیں ہے، کنویں میں پانی تھا، کنویں کا پانی لبالب بھرا ہوا تھا، ہم دیکھتے تھے، رش کرتے تھے، کاش یہ پانی میٹھا ہو جاتا تو چرندوں پرند پی لیتے، کاش یہ پانی میٹھا ہو جاتا تو لوگ پی لیتے، کاش یہ پانی میٹھا ہو جاتا تو اونٹوں کے استعمال میں کام آ جاتا، مگر اللہ اکبر ہماری زندگی کا ستارہ بلند ہو گیا۔ ایک دوپہر کو میرے نبی ہمارے گھر میں آئے، اللہ اکبر، میرے نبی نے اس کنویں میں لعاب دہن تھوک شریف نکال کے ڈالا ہے۔ اس وقت سے عالم یہ ہے کہ آج تک وہ چشمے کا پانی، اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے، اور جب پینے والا پیتا ہے تو
تو اس کے اندر سے عنبر کی خوشبو آتی ہے، گلاب کی خوشبو آتی ہے، کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ میرے رسول کے یہ تھوک کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا دماغ دیکھا جائے۔ اے صحابہ، تم رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہو، حلیمہ دیکھ رہی ہیں پیغمبر کے چہرے کو، نبی کا دماغ دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو، حضرت آدم سے عیسیٰ تک پوری کائنات کو اللہ نے جتنا کمال اور جتنا دماغ، جتنی عقل عطا فرمائی ہے، میرے نبی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ایک بلند پہاڑ کے سامنے ایک ذرہ ہو۔ نبی کو اللہ نے اتنی عقل اور اتنا دماغ دیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے سینے کو دیکھا جائے، حلیمہ سعدیہ سینے پہ نظر ڈال رہی ہو، پیغمبر کا مقام کیا ہے تو سنو، حلیمہ سعدیہ، میرے نبی کے سینے کا عالم یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، درختوں پہ پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، مگر وہی امانت قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلوماً جہولا۔ اللہ اکبر، قرآن عظیم جس کو کسی نے برداشت نہ کیا، جس نے کسی نے امانت کو قبول نہ کیا، مگر جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، خوف و خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ہل جاتا، قرآن کے اس مقام کو برداشت نہ کرتا، مگر مصطفیٰ کے سینے کا عالم یہ ہے۔ جبریل امین قرآن کے 30 پارے لے کر آ رہے ہیں، میرے نبی اپنے سینے پہ 30 پاروں کو اللہ اکبر برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اے حلیمہ سعدیہ، ان ہاتھوں کو دیکھ لو، یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا جنگ کے موقع پر 1500 لوگ ہوں گے، پانی ختم ہو جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ، رسول کے ہاتھ پہ بھی نظر مار لو، یہ ہاتھ اللہ اکبر اتنا عظیم ہاتھ ہے، جنگ کے موقع پر 1500 لوگوں کا لشکر ہوگا، پانی ختم ہو جائے گا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، میرے نبی اپنے ہاتھ کو کر دیں گے، میرے صحابہ لائن لگا لو، اللہ اکبر، اور عالم یہ ہوگا پانی زمین سے نہیں، مصطفیٰ کی انگلیوں کے بیچ سے نکلے گا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اللہ اکبر، اے حلیمہ دیکھ لو، تمہاری نگاہوں کے سامنے آج تک ایسا بچہ نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ اکبر، حلیمہ نے ایک نظر دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی، منت و سماجت کر رہی ہے، خدا کے لیے جلدی سے جلدی اس بیٹے کو مجھے سینے سے لگانے کو دے دو، میرا سینہ خوش ہو گیا ہے، اس کو لگانے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ میرے سینے میں میرے بچوں کے لیے دودھ عطا فرمائے گا۔ پیغمبر کی پیشانی کو چوم لیا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اس کے بعد بچے کو لے لیا، مبارکباد دی، اور اس کے بعد چلنے لگی۔ اب ذرا غور کیجئے، جس سواری پہ سوار ہو کے آئی تھی، اس کے لیے راستے میں بار بار جب حضرت حلیمہ پیچھے رہ جاتی تھی تو لوگ بار بار قافلہ روکتے تھے، بار بار قافلہ روکتے تھے، حلیمہ برابر آ جائے پھر آگے بڑھتے ہیں، حلیمہ برابر آ جائے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اب جب سوار ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ اتنی تیز چل رہا ہے گویا کہ وہ ہوا سے باتیں کر رہا ہے، براق کی طرح چل رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے عورتیں پہلے نکل گئی تھیں، مگر حلیمہ سعدیہ جب ان کے بعد نکلی ہیں، ان کو کراس کرتی ہوئی تیزی سے جا رہی ہیں۔ عورتیں حیران ہیں، جانور بھی وہی ہے، اونٹ بھی وہی ہے، خچر بھی وہی ہے۔ اے حلیمہ، تم نے ایسا کون سا مکے میں چارہ کھلا دیا کہ جن کی رگوں میں اتنی خون میں روانی آ گئی کہ تیزی سے دوڑتی جا رہی ہے؟ ایسا کون سا پانی سے تم نے سیراب کر دیا کہ جن کی رگوں میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ ہوا کی طرح دوڑتی جا رہی ہو؟ حلیمہ، معاملہ کیا ہے؟ سواری بدل لی ہے یا کیا ہوا ہے؟ حلیمہ فرما رہی ہے سواری وہی ہے، سوار ہونے والا بدل گیا ہے، سوار کوئی اور ہے، جب میں آئی تھی سوار کوئی اور تھا، اب واپس جا رہی ہوں سوار کوئی اور ہے، سواری نہیں بدلی ہے، میں نے سوار ہونے والا بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیزی سے جا رہی ہیں۔ جب آئی تھی قحط سالی کا زمانہ تھا، جب آئی تھی اونٹ کے تھنوں میں دودھ نہ تھا، جب آئی تھی خود کا عالم یہ تھا، سینے میں پستان میں کوئی دودھ نہ تھا، بیٹا راتوں رات سونے نہ دیتا تھا۔ مگر جب اپنے قافلے میں پہنچی ہیں، اپنے قبیلے میں پہنچی ہیں، پہنچنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کے تھنوں کو دیکھا تو دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، تیار ہیں کہ ان کا دودھ نکالا جائے۔ بکریوں کی طرف میری نظر جا رہی ہے، وہ بکریاں جو اٹھتی نہ تھی، کمزوری کی وجہ سے چلنے میں نہیں آتا تھا، کمزوری کی وجہ سے چیخنا بند ہو گیا تھا، کمزوری کی وجہ سے جگہ سے ہلنا بند ہو گیا تھا، میں
آئی ہوں دیکھ رہی ہوں سب کی سب دوڑتی جا رہی ہیں، سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، میں نے خود اپنے سینے میں محسوس کیا کہ اللہ نے میرے سینے کو دودھ سے بھر دیا ہے۔ جب میں واپس آ گئی تو میں نے ایک پستان سے محمد کو لگایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لگا لیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ عظیم الشان بچہ ہے جس کی برکت کا عالم یہ ہے، ہم نے ہر ممکن کوشش کی لیکن پریشانی دور نہ کر سکے۔ اب جب سے یہ بچہ آیا ہے انداز کچھ اور ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پستان سے حضرت رسول پاک کو لگایا، جب لگایا انہوں نے دودھ پی لیا تو میرے دل میں محبت میں خیال آیا ساری برکتیں تو انہی کے صدقے میں ہے، ساری رحمتیں تو انہی کے صدقے میں ہے، یہ دودھ انہی کے صدقے میں ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں انہیں دونوں پستانوں کا دودھ پلا دوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب میرے نبی نے ایک پستان کا دودھ پیا تو دوسری طرف منہ لگا دیا، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر، بچپن ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح، دیکھو ان کا بچپن بھی بے مثال ہے، ان کی پیدائش بھی بے مثال، ان کا بچپن بھی بے مثال، ان کی جوانی بھی بے مثال، ان کی شادی بھی بے مثال۔ دوسرے پستان سے لگایا، میرے رسول نے چہرہ پھیر لیا، پھر لگایا، پھر پھیر لیا، پھر چہرہ لگایا، پھر پھیر لیا۔ محمد پیتے کیوں نہیں ہو؟ زبان حال سے میرے نبی اعلان فرما رہے تھے، حلیمہ سعدیہ میرا ایک بھائی اور بھی ہے، میں حق مارنے نہیں آیا ہوں، میں مٹنے والوں کا حق دلانے آیا ہوں۔ میرا ایک بھائی اور ہے، ایک پستان پر میرا حق ہے تو دوسرے پستان پر میرے رضائی بھائی کا حق ہے۔ میں کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہوں، میں تو انصاف دلانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اب تو ہمارے بارے کے نیارے ہو گئے، ہمارے گھر میں رحمتوں کی بارش ہونے لگی، ہمارے جانور، قحط سالی کا زمانے میں بارش نہیں ہوئی ہے، سب کے جانور جاتے، جیسے جاتے شام کو واپس آتے، چونکہ پورے علاقے میں کہیں غلہ چرواہے لے کے جا رہے، کہیں کوئی گھاس نہیں، کہیں چارہ نہیں، جانور جیسے جاتے ویسے واپس آ جاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مگر میری بکریاں، سبحان اللہ، میری بکریاں خالی پیٹ جاتی ہیں اور وہ جہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ ان کے لیے وہی سبزہ اگا دیتا ہے۔ جب شام کو واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، جب وہ شام کو واپس آتی ہیں تو اللہ اکبر ان کے تھن بھی دودھ سے لبالب ہوتے ہیں۔ تو لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، اس علاقے میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو بکریاں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، وہاں زیادہ سبزہ ہے، وہاں جا کے چرایا کرو۔ لیکن وہاں لے کے جاتے ہیں، مگر یہ فضیلت تو کسی اور کو ملی ہے، یہ مقام تو کسی اور کو اللہ نے دیا ہے، یہ بلندی تو اللہ نے کسی اور کو دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی محبت کرتی ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، حضرت حلیمہ کے گھر پہ ان کے دوسرے بچے چرانے کے لیے لے جاتے ہیں بکریوں کو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 سال ہو گئی۔ اب آپ دیکھو، کہتے ہیں نا مشک کی خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا، مشک کی خوشبو آپ کے گھر کے اندر لاکر میں ہو لیکن دروازے سے گزرنے والے کو احساس ہو جائے گا کہ اس گھر میں مشک رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اوریجنل مشک مل جائے تو مشک کی خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جب مشک کی خوشبو نہیں چھپ سکتی تو نبوت کی خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ نبوت کی خوشبو، مشک کی خوشبو تو اس نبوت کے لگنے والے تلووں سے مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جب مشک کی خوشبو نہیں چھپائی جا سکتی تو نبوت کی خوشبو کیسے چھپائی جا سکتی ہے؟ اب عالم یہ ہو گیا کہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ آتا، میرے نبی 2 سال کے ہیں، رسول کے ہاتھ کو پکڑتا، درد والی جگہ پہ رکھ لیتا، ایک پل میں درد ختم ہو جاتا۔ کسی کے جانور مرنے لگتے، بیمار ہو جاتے، دوائیوں کا دور نہیں تھا، ڈاکٹر کا زمانہ نہیں تھا، آپریشن کا زمانہ نہیں تھا، جانور مرنے لگتے،
4 آدمی جانور کو حلیمہ کے دروازے پہ لا کے رکھ دیتے، اے حلیمہ خدا کے لیے اس بچے کا ہاتھ لگوا دو جو برکت والا بچہ تمہارے گھر پہ آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ حضرت رسول پاک کو باہر لگا کے ہاتھ لگوا دیتی، ہاتھ لگنا ہوتا وہ تیزی سے اٹھتا دوڑتا ہوا بھاگ کے چلا جاتا۔ بیمار آ کے لائن لگانے لگے حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر، مجبور آ کے لائن لگانے لگے حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر۔ جس کو ضرورت ہے، جس کو پریشانی ہے، اب ایک ہی در ہے، وہ در حلیمہ سعدیہ کا ہے۔ بیماروں چلو در حلیمہ سعدیہ کا ہے، پریشان چلو در حلیمہ سعدیہ کا ہے، اے غم کے مارے چلو در حلیمہ سعدیہ کا ہے۔ جس کو جو مصیبت ہے حلیمہ سعدیہ کے در پہ چلو، سب کے سب آ رہے ہیں۔ 2 سال کی عمر ہو گئی میرے نبی کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے۔ بکریاں چرانا میرے نبی کی سنت ہے، بلکہ ہمارے نبی سے پہلے اور بھی بہت سارے انبیاء اکرام کی سنت ہے بکریاں چرانا۔ 2 سال کی عمر ہے، گھر کے پیچھے تھوڑا سا جنگل ہے، اس جنگل میں ہمارے نبی چلے گئے بکریاں چرانے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی تھے یعنی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے، اے میری ماں غضب ہو گیا، ماں غضب ہو گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میری ماں غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ ماں میں نے دیکھا ہے محمد کے پاس 2 یا 3 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ان کو زمین پہ لٹایا، زمین پہ لٹانے کے بعد گلے سے لے کے ناف تک ان کے سینے کو چاک کیا ہے اور ان کے دل کو نکال کے زمین پہ باہر رکھ لیا ہے۔ میں بس اسی کنڈیشن میں دیکھ کے دوڑتا ہوا چلا آیا ہوں، اب کیا کنڈیشن ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو پسینہ آ گیا، اللہ یہ کیا ہوا، میں اب کیا جواب دوں گی ماں باپ کو۔ دوڑتی ہوئی آئی، جب آئی ہیں تو میرے نبی صحیح سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ قریب آئیں، بیٹا محمد کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 3 آنے والے آئے تھے، ایک کے ہاتھ میں سونے کا لوٹا تھا، ایک کے پاس زمزم تھا، ایک کے پاس سونے کا تش تھا۔ انہوں نے آ کے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور میرے دل کو نکالنے کے بعد دل کو چاک کیا اور اس کے اندر سے تمام چیزیں نکالنے کے بعد اللہ کا نور بھر دیا، اس کے اندر حکمت بھر دی ہے، اس کے اندر کمالات بھر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے دل کو جیسے نکالا تھا زمزم سے دھو کے میرے دل کو سینے کے اندر رکھ دیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں، میں صحیح و سلامت ہوں۔ حضرت حلیمہ سوچ رہی ہیں نہ جانے کیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہیں، چونکہ ان کو یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن خاموش نہیں سوچ رہی ہیں، آپس میں مشورہ کیا جا رہا ہے، شوہر سے مشورہ کر رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کوئی جن کا اثر ہو گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کسی اور چیز کا اثر ہو گیا ہو، اس لیے اس طرح کی یہ بچہ بات کرتا ہے، اس کو جلد سے جلد اس کے گھر پہ پہنچا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حالت بگڑ جائے، جواب کون دے گا؟ عبد المطلب جو مکے کے سردار ہیں، پورے مکے میں کسی کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے جو ان کے سامنے بات کر سکے، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا عبد المطلب کے سامنے سرداری کے تخت پر جب بیٹھیں گے تو جواب دینے کی کسی کی ہمت نہ ہوگی، جلد سے جلد اس بچے کو پہنچا دو۔ یہی پلاننگ چل رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے 2 سال کی عمر میں شق صدر ہوا، سینہ چاک ہوا اور اللہ نے نور و حکمت اس کے اندر بھر دی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا اس معجزے کا کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے، انکار کر دیا ان لوگوں نے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دل نکالا جائے، اس کو باہر رکھا جائے، پھر اس دل کو کاٹا جائے اور اس کو دھویا جائے اور اس کے بعد اس کو اندر رکھ دیا جائے اور انسان زندہ و سلامت رہے۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے محض محبوب کے دل والے واقعے کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں آج بھی محبوب کے صدقے میں دنیا کے ڈاکٹروں کو یہ کمال عطا فرما دیا ہے کہ آج بھی دل کو نکالا جاتا ہے، آج بھی دل کے اندر پائپ لائن ڈالی جاتی ہے، آج بھی دل کو پمپ کیا جاتا ہے، آج بھی دل کو نکال کر دوبارہ رکھا جاتا ہے۔ دیکھ لو جب مدینے والے سے صدقہ ملنے والے
डॉक्टरों का आलम ये है, तो खुद परवरदिगार का आलम क्या होगा। वहां तो निकालने वाली अल्लाह की जात थी, वहां तो निकालने वाले फरिश्ते थे। आज दुनिया के मामूली डॉक्टर कर रही है, वो डॉक्टर जो दीनदार नहीं, वो डॉक्टर जो इस्लाम वाले नहीं, वो डॉक्टर जो कुरान वाले नहीं, वो डॉक्टर जिन्हें नमाज का अंदाजा नहीं, वो डॉक्टर जिन्हें गुस्ल का तरीका नहीं, वो डॉक्टर जिनका ईमान का पता नहीं। आज उनके हाथ में इतना कमाल है, पूरे जिस्म को चाक करते हैं, सीने को निकालते हैं, गुर्दे को निकालते हैं, आंतों को निकालते हैं। खराब आंत को निकालने के बाद दूसरी आयत को जॉइंट करके उसमें टाके लगा देते हैं, ताकि दुनिया जान ले। जब दुनिया का एक आम इंसान ये कर सकता है, अल्लाह ने ये कमाल डॉक्टरों को मदीने वाले के सदक़े में दिया है, ताकि आने वाले ज़माने में जो मौजज़े का इनकार करते थे वो देख लें। जब दुनिया का जाहिल डॉक्टर ऐसा कर सकता है, तो अल्लाह तो मालिक यौमिद्दीन है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह अकबर। हज़रत हलीमा सादिया 2 साल की जब मेरे नबी की उम्र हुई तो लेकर पहुंची हज़रत आमिना के पास। सलाम कलाम हुआ, बताया ये हुआ था, हम डर गए थे इसलिए आपके पास लेके आए हैं। लेकिन हलीमा, अगर सच हमारे दिल की हालत पूछो तो इनसे अब दूर रहना एक पल भी गवारा नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया ने जब ये कहा तो हज़रत आमिना खुश हो गई। फरमाया, हलीमा सादिया, तुम क्यों सोच रही हो कि मेरे बेटे पर कोई असर या जादू है? नहीं, ये नामुमकिन है। तुमने मेरे बेटे को समझा नहीं है। ये मेरा बेटा ऐसा बेटा है जो आने वाले ज़माने में पूरी कायनात का सरदार बनने वाला है। हज़रत हलीमा से कहा, ए हलीमा सुनो, हलीमा सुनो, जब ये पैदा हुए थे उस वक्त की बात बताती हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि ये नॉर्मल या कोई दुनिया का आम बच्चा नहीं है। हलीमा सुनो, जब ये पैदा हुए थे तो 1000 साल से फारस की सरजमीन पर आग जल रही थी। जब ये पैदा हुए, इनकी पैदाइश के वक्त में अचानक से वो 1000 साल से जलने वाली आग बुझ गई। जब ये पैदा हुए तो ईरान की सरजमीन पर किसरा के महल के 14 कंगूरे टूट कर गिर गए। ये कंगूरे का टूटना ये अलामत थी, ए किसरा, ईरान के बादशाह, अब तेरी हुकूमत नहीं चलेगी, अब मदीने वाले की हुकूमत चलेगी। अब तेरी सरदारी नहीं चलेगी, अब मदीने वाले की सरदारी चलेगी। अब ये कुर्सी छोड़ दे, अब ये निज़ाम छोड़ दे, अब ये महल छोड़ दे, अब ये बोली छोड़ दे, अब ये गुरूर छोड़ दे, अब तकब्बुर छोड़ दे। अब जलवा एक का होगा, अब नाम एक का होगा, अब काम एक का होगा, अब झंडा एक का होगा, अब महफिल एक की होगी, अब नारा एक का होगा, अब बात एक की मानी जाएगी, अब पैगाम एक का होगा। इसलिए 14 कंगूरे टूटकर जमीन पर गिर गए। हलीमा सादिया, और सुनो, जब मोहम्मद पैदा हुए तो अल्लाह ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए। मैंने यहां रहकर मुल्क शाम के महल देख लिए। जब ये पैदा हुए तो मैंने देखा आने वाले ने आकर मेरे कान के करीब कहा, इनको ले चलो। मैं घबरा गई, कौन है, कहां ले जाने की बात चल रही है। मैं घबरा गई, मां हूं ना, मां की ममता बेमिसाल होती है। आने वाले ने मेरे कान के करीब कहा, इन्हें ले चलो। मैं सोच रही थी कहां ले जा रहे हैं कि अचानक से मेरे कानों में आवाज आई, इन्हें मगरिब भी दिखा दो, मशरिक भी दिखा दो, शुमाल भी दिखाओ, जुनूब भी दिखाओ, समंदरों की सैर करा दो। इसलिए कि आज के बाद कायनात की सरदारी अब इनके हाथ में है। मशरिक का निजाम इनसे चलेगा, मगरिब का निजाम इनसे चलेगा, शुमाल का निजाम इनसे चलेगा, जुनूब का निजाम इनसे चलेगा। समंदर की मछलियों को अगर रिस्क दिया जाएगा तो इनके सदके में दिया जाएगा। पूरी कायनात की सैर कराने के बाद जब मोहम्मद को मेरे करीब ला के लिटाया गया तो किसी कहने वाले ने कहा था, सारी सरदारी की चाबियां आज इनके हाथों में दे दी गई हैं, आज के बाद हमेशा तक अब सरदारी इनके हाथ में है। ये सारी बातें पैदाइश के वक्त में मैंने देखी हैं। ऐ हलीमा सादिया, जिस साल में मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे बेटे की पैदाइश के सदके में पूरी दुनिया को उस रात में अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। ये मेरे बेटे की बरकत है, तुम परेशान न हो, ये बच्चा बहुत आलीशान है। हज़रत हलीमा सादिया ने जब इतनी बातें सुनी तो फिर हाथ जोड़ के मिन्नत व समाजत करने लगी, थोड़े दिन के लिए और हमें ले जाने दें, थोड़े दिन के लिए हमें और मौका दे दें, थोड़े दिन के लिए
ہمیں اور خدمت کا موقع دے دیں. اور اتنا اصرار کیا، اتنی ضد کی کہ میرے نبی کی ماں بالآخر انکار نہ کر پائیں، انکار نہ کر سکیں. کہہ دیا لے جاؤ، لے جاؤ. دوبارہ سے لے گئی حضرت حلیمہ سعدیہ. دوبارہ سے لے جانے کے بعد اس قبیلے کے اندر پھر اسی رحمت کا نزول شروع ہو گیا، پھر برکتوں کی بارشیں برسنے لگیں. ایک دن صبح کے وقت میں میرے نبی کی بہن، رضائی بہن، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، وہ بھی میرے نبی سے دودھ پیتی، ہمارے نبی بھی، تو رضائی بہن رشتے میں، وہ ہمارے نبی کو لے کر باہر گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ گھر کے کاموں میں مشغول تھیں. جب کاموں سے فری ہوئی تو انہوں نے نظر دوڑائی، محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں. جب نظر دوڑائی تو گھر میں محمد کو نہ دیکھا، بے چین ہو گئیں، چونکہ اب محبت زیادہ ہو گئی تھی، اب دل زیادہ لگ گیا تھا، سارا کمال جان لیا تھا، سارا مرتبہ جان لیا تھا، ساری برکتیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لی تھی. اب ممتا میں اضافہ ہو گیا تھا، اب محبت میں دوبالگی آ گئی تھی. حیران ہے، پریشان ہے، دوڑتی باہر دروازے پہ آئیں، محمد کہاں چلے گئے. جب آ کے دیکھا آپ کی بیٹی شیمہ، ان سے کہا بیٹی گرمی کا موسم ہے، تم محمد کو کہاں لے کے چلی گئی، میرے بیٹے کو کہاں لے کے چلی گئی، گرمی کا عالم ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے. آپ کی بہن نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ ماں پریشان نہ ہو، وہ دنیا کے عام بچے نہیں ہیں، میں لے کر گئی ہوں، مجھے تو دھوپ لگتی ہے، مگر وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تھے آسمان کی بدلی نے آ کے اور ان پر سایہ کر لیا ہے، ان پر دھوپ نہیں پڑتی ہے، ایک بدلی آ گئی ہے ان پر سایہ کرنے کے لیے. وہ جہاں جہاں جاتے ہیں بدلی ان کے ساتھ جاتی ہے، ان پر دھوپ نہیں ہے، ان کے لیے گرمی نہیں ہے، ان کے لیے پریشانی کا معاملہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، لیکن پھر بالآخر امانت کو پہنچانا ہی ہے. 2 سال 2 سے 3 مہینے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہونے لگی. حضرت عبد المطلب بہت محبت فرماتے ہیں، کھانا اپنے ساتھ میں کھلاتے ہیں، رات کو سونا اپنے بستر میں اپنے پہلو میں بستر لگاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو انگلی پکڑ کے جاتے ہیں. چونکہ ابھی تک عبد المطلب یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے مرحوم بیٹے کا بیٹا ہے، وہ ابھی تک یہ نہیں جانے ہیں کہ یہ آنے والا صرف بیٹے کا بیٹا نہیں ہے، یہ کائنات کا امام بھی ہے، یہ امام الانبیاء بھی ہے، ابھی تک نہیں جانتے ہیں. لیکن جب 6 سال کا زمانہ گزرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جب گئے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے، تو واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہو کر وہیں ان کا انتقال ہوا تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ہمارے نبی 6 سال کے ہوئے تو اپنے سسر کے سامنے آ کے کہا تھا کہ اے میرے سردار، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنے مائکے بھی چلی جاؤں، اور میری خواہش ہے کہ میں کم سے کم عبداللہ کی قبر کی زیارت کر لوں. چونکہ نئی شادی ہوئی تھی، تھوڑے دن کا زمانہ گزرا تھا، مال تجارت کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد راستے میں بیمار ہو کے انتقال کر گئے. میں نے تو نگاہ بھر کے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی زیارت کے لیے چلی جاؤں، اور اس کے بعد وہیں میں اپنے مائکے بھی چلی جاؤں گی. یہ ایسا موقع تھا، حضرت عبد المطلب نے انکار نہ کیا. آپ چلی گئیں، آپ کے ساتھ ایمن بھی ہیں جو آپ کی کنیز ہیں. ایمن حبشہ کی رہنے والی ہیں،
پورا ان کا ظاہری طور پر جسم کالا ہے، چونکہ حبشہ کے رہنے والے لوگ بالکل کالے ہوتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑے بڑے کالے جو ظاہر میں کالے ہوتے ہیں اللہ ان کا دل گورا فرما دیتا ہے، اور کئی بار جن کا ظاہر میں چہرہ گورا ہوتا ہے مگر کہیں نہ کہیں ان کا دل کالا ہوتا ہے۔ حضرت ام ایمن میرے نبی کی ماں کی کنیز ہیں، ساتھ میں جا رہی ہے، چھوٹا سا قافلہ یثرب کے مقام پر پہنچا، میرے نبی اپنی ننیحال میں ہے، اور اس کے 1 مہینے کے بعد جب واپسی ہوئی تو مقام ابوا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئی، اور وہیں پر ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے حضور کو قریب میں بٹھا کے بس اتنا کہا تھا، اے میرے بیٹے، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے ناپید ہونا ہے، جو نیا ہے اسے پرانا ہونا ہے، مگر اے میرے بیٹے، میں خوشی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہی ہوں چونکہ میں نے تجھ جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے، میں چلی جاؤں گی مگر میرا ذکر باقی رہے گا، میرا نام باقی رہے گا، تیرے نام کے ساتھ میرا نام باقی رہے گا، اے میرے بیٹے میں جا رہی ہوں، اور حضرت ام ایمن کی ذمہ داری پہ چھوڑ دیا ہے، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میرے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، میرے بیٹے کو رونے نہ دینا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اے میری ماں، یہ کیسا معاملہ ہے، جب میں دنیا میں آنے والا تھا تو میرے باپ مجھے داغ یتیمی دے کے چلے گئے، جب میرے بچپن کا زمانہ ہے، محبت ملنے کا زمانہ ہے، ماں کی ممتا کی ضرورت ہے، ماں کی محبت کی ضرورت ہے، ماں کی شفقت کی ضرورت ہے، تو میری ماں آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، آخر یہ کیسا معاملہ ہے؟ ماں نے کہا بیٹا یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تم شاد و آباد رہو، تمہارا دور آئے گا، تمہارا زمانہ آئے گا، تم تنہا نہیں رہو گے، آج تنہا ہو تمہاری مدد اللہ کی طرف سے کی جائے گی، تم آج تنہا ہو مگر آج کے بعد تم دیکھ لینا ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ سارا زمانہ تمہارا زمانہ ہوگا، لوگ تمہارے ہوگے، پوری دنیا میں چرچا تمہارا ہوگا۔ میرے بیٹے پریشان نہ ہو، ام ایمن کا خیال رکھنا، اے ام ایمن تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ مقام ابوا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے آخری جملے کہے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن نے وہی آپ کو دفن کیا، اور اس کے بعد جب مکے کو واپس آئی ہے، یہ 2 لوگوں کا قافلہ آیا ہے، عبد المطلب کی نظر پڑی، دل دھک سے ہو گیا، کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ اے ام ایمن، تمہارے ساتھ میں نے آمنہ کو بھیجا تھا، میری امانت کہاں چلی گئی؟ محمد کی ماں کہاں چلی گئی؟ میری بہو کہاں چلی گئی؟ اے ام ایمن، ساتھ لے کے گئی تھی، تم نے تنہا آنے کا تو وعدہ نہ کیا تھا، تم نے ساتھ میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ آمنہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، کوہرام مچ گیا مکے کی گلیوں میں، محمد یتیم ہو گئے ہیں، عبداللہ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب حضرت عبد المطلب کو میرے نبی سے اور زیادہ محبت ہے، اور زیادہ ممتا کا معاملہ ہے۔ اب تو عالم یہ ہے، کاندھوں پہ بٹھا کے چلتے ہیں میرے نبی کو، کبھی سینے سے لگا کے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، تاکہ کبھی محمد کو یتیمی کا احساس نہ ہو، کبھی محمد کو ماں کی ممتا نہ ملنے کا احساس نہ ہو۔ باپ کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ماں کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، دسترخوان لگایا جاتا ہے، عبد المطلب پہلا لقمہ تب توڑتے ہیں جبکہ سامنے محمد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلا لقمہ عبد المطلب کے منہ میں تب جاتا ہے جبکہ میرے نبی سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عبد المطلب کو نیند تب آتی ہے جبکہ محمد پہلو میں آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور عالم یہ ہے، حضرت عبد المطلب مکے کے سردار ہیں، خانہ کعبہ میں جب جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک مسند لگائی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا اسٹیج لگایا جاتا ہے تاکہ وہ سردار ہیں، اس سردار کی حیثیت سے بیٹھیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس پہ پیر رکھ دے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ سردار کے بستر پہ چڑھ جائے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ سردار کے ممبر پہ چڑھ جائے،
اور تو اور حضرت عبد المطلب کے اپنے بیٹوں کی ہمت نہیں ہے کہ اس پر پیر رکھ دیں، چونکہ سردار مکہ عبد المطلب بیٹھنے والے ہیں۔ لیکن جس وقت میں منبر لگایا گیا خانہ کعبہ میں، جہاں کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہ تھی، میرے نبی آئے، عبد المطلب سے پہلے مسند لگا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں کو بڑی بات عجیب لگی، لوگ ہٹانے لگے، لوگ جانے کے لیے کہنے لگے، آپ کے چچا ہٹانے لگے، کیونکہ وہ جانتے نہ تھے کہ ان کا مقام کیا ہے، وہ جانتے نہ تھے ان کی بلندی کیا ہے، وہ جانتے نہ تھے ان کی شان کیا ہے، وہ جانتے نہ تھے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ ہٹانے لگے۔ عبد المطلب آ گئے ہیں، عبد المطلب کہتے ہیں اے ہٹانے والوں مان جاؤ، تم نہیں جانتے ہو اصل سرداری تو ان کی سرداری ہوگی، اس مسند کو تو اللہ نے انہی کے لیے بنایا ہے، ممبر انہی کے لیے ہے، محراب انہی کے لیے ہے، اسٹیج انہی کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں انہی کی ہیں، یہ رونق انہی کی ہے، یہ برکت انہی کی ہے، یہ فضائیں انہی کی ہے، یہ کائنات انہی کی ہے، ساری کائنات کو اللہ نے ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب مسند پہ بٹھاتے تھے۔ جب 8 سال کی عمر میرے نبی کی ہوئی ہے، جب 8 سال کی عمر میرے نبی کی ہوئی ہے، حضرت عبد المطلب کے انتقال کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو طالب کو بلا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کہا کبھی بھی محمد کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، ماں کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دینا، دادا کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دینا، کبھی باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہونے دینا۔ تم پہلے ان کو کھلانا بعد میں کھانا، پہلے ان کو پہنانا بعد میں پہننا، پہلے ان کو بٹھانا بعد میں بیٹھنا، تم دیکھ لو ان کی عزت کرو گے تو تمہارا نام عزت سے لیا جائے گا۔ آنے والا زمانہ ان کا زمانہ ہے، آنے والا دور ان کا دور ہے، آنے والی بادشاہی ان کی ہے، آنے والے جلوے ان کے ہیں، ہواؤں میں نور ان کا ہوگا، فضاؤں میں نور ان کا ہوگا، دریا میں طغیانی ان کی ہوگی، روانی ان کی ہوگی، کائنات کا ہر ذرہ ان کی بارگاہ سے فیض اور کمالات لے کے دنیا کے سامنے چمکتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 8 سال کی عمر میرے نبی کی ہے، عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی اور زیادہ غمزدہ ہیں، پہلے باپ دنیا سے چلے گئے، پیدائش کے بعد ماں دنیا سے چلی گئی، تھوڑے سمجھدار ہوئے ظاہری طور پر، تو ایسے وقت میں دادا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابو طالب کفالت کرنے لگے، اب بہت زیادہ ابو طالب محبت کر رہے ہیں، ساتھ میں رکھتے ہیں، بازار جاتے ہیں انگلی پکڑ کے ساتھ میں لے جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں انگلی پکڑ کے ساتھ میں لے جاتے ہیں، ایک پل کے لیے کبھی آنکھوں سے دور نہیں کرتے ہیں، ایک پل کے لیے کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا کی عمر 12 سال کی ہوئی، 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب، اولاد زیادہ ہے، کاروبار کم ہے، مسائل گھر کے موجود ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، غریبی کا دور ہے، حضرت ابو طالب نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا، تیاری کر لی۔ جب چلنے لگے ہیں تو ایسے عالم میں میرے نبی نے آ کے نکیل پکڑ لی اونٹ کی۔ اے میرے چچا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کی ذمہ داری پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے آنے سے پہلے باپ چلے گئے، میرے آنے کے بعد ماں چلی گئی، میرے دادا نے کفالت میں لیا، دادے چلے گئے، اب اس دنیا میں آپ تنہا میری مدد کرنے کے لیے ہیں، آپ بھی مجھے چھوڑ کے جائیں گے تو میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ دادا چاچا کو ممتا آ گئی، اللہ اکبر، اونٹ پر بٹھا لیا، لے کے چلے گئے، ملک شام پہنچے۔ ملک شام جب پہنچے ہیں، جہاں جا کے آپ ہمیشہ اترتے تھے، وہاں عیسائیوں کا ایک راہب ہے، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کو بحیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب کئی بار ملک شام جاتے تھے، وہاں ٹھہرتے بھی تھے، لیکن کبھی وہ راہب توجہ نہ دیتا تھا، وہ گرجا گھر میں اپنی عبادت میں رہتا تھا، ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا۔ مگر آج وہ گرجا گھر کی چھت پہ ہے، اس نے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، قافلہ آ رہا ہے، سب کے پسینے آ رہے ہیں، سب گرمی سے پریشان ہیں، سب بے چین ہو رہے ہیں، مگر اس نے دیکھا چھت پہ کہ ایک بچہ ایسا آ رہا ہے جس کی عمر 12 سال کی ہے، بادل اس پر سایہ کر رہے ہیں، فرشتے اس پر سایہ کر رہے ہیں، بادل آ گیا ہے، نہ اس کے چہرے پہ دھوپ کا اثر ہے نہ گرمی کا اثر ہے، بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے، مجھے ملنے کا موقع ملے تو کیسے ملے، ملاقات کروں تو کیسے کروں، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کو بلایا نہیں، آج سے پہلے کبھی ملا نہیں، آج سے پہلے میں نے کبھی ان کی دعوت رکھی۔ اس نے اس کے بعد جب سارے لوگ قافلے والے آ کے ٹھہر گئے، ان کے پاس آیا، اے ابو طالب میری دعوت کو قبول کر لیں، اس بار آپ میری دعوت کر لیں۔ سب کے سب قافلے والے حیران ہیں، ہمیں ایک زمانہ ہو گیا ملک شام آتے ہوئے،
آخر تو نے آج تک ہم سے کبھی بات نہ کی، تو نے کبھی ہم سے ہائے ہلو نہ کی، تو نے کبھی آ کے ہمارا حال نہ پوچھا، تو کبھی قریب ہمارے آ کے نہ بیٹھا، آج اچانک سے ملنے نہیں ڈائریکٹ دعوت دینے آیا ہے، آخر ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے کوئی بات ظاہر نہ کی، کہا نہیں بس میرا دل کرتا ہے آپ میرے مہمان بن جائیں، میرے دل کو خوشی ہوگی۔ اس کی خوشی کے لیے ابو طالب نے اور پورے قافلے کے لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ دعوت کا عالی شان انتظام ہوا۔ ملک شام کی سرزمین ہے، میرے نبی کا 12 سال کی عمر میں پہلا سفر حضرت ابو طالب کے ساتھ ہے۔ ملک شام کا بچپن کا زمانہ ہے، شام کا وقت ہوا، سارے کے سارے لوگ دعوت کھانے کے لیے چلے گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے پاس رکھوالی کے لیے چھوڑ گئے۔ جب سارے لوگ چلے گئے، اب وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے جس کے لیے دعوت رکھی تھی وہی نہیں آیا، میری دعوت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تمہارے یہاں کوئی باقی تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں کوئی باقی نہیں ہے، بس ایک بچہ باقی ہے۔ تو اس نے اپنے دل میں کہا وہی بچہ تو اصل کائنات ہے، وہی بچہ تو اصل دعوت ہے، وہی بچہ تو میرے دل کی مراد ہے، وہی بچہ تو اس لائق ہے کہ جس کی تعظیم کی جائے، وہی بچہ تو اس قابل ہے کہ جس کے پیروں کے دھوبن کو اپنے ماتھے سے رگڑا جائے، وہی بچہ تو اس قابل ہے کہ جس کی پیشانی کو بوسے دیے جائیں، وہی بچہ تو اس قابل ہے کہ اس کے پیروں سے لگنے والی دھول کو اپنی زندگی کی میراث سمجھ کے لگایا جائے۔ اس بچے کو خدا کے لیے لے آؤ، اس بچے کو لے آؤ، میری خواہش ہے کہ میں نے کھانے کا انتظام کیا، کوئی باقی نہ رہے، اس بچے کو بھی بلا لو۔ اس نے ضد کی، کہا نہیں اس بچے کو بلا لو۔ جب وہ بچہ آیا، دعوت مکمل ہو گئی، تو اس نے میرے نبی سے امتحان کے لیے، یعنی یہ جانچنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کیسے جانتا تھا؟ چونکہ اس نے توریت اور انجیل میں آخری نبی کی نشانی پڑھی تھی، آخری نبی کی، توریت میں، زبور میں، انجیل میں نشانی پڑھی تھی۔ اسے معلوم تھا جو آخری نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی، جو آخری نبی ہوگا اس کا انداز یہ ہوگا، جو آخری نبی ہوگا اس کے آنے کا انداز یہ ہوگا، جو آخری نبی ہوگا اس کی پیدائش کا عالم یہ ہوگا۔ ساری نشانی اس نے پڑھی تھی۔ اس نے آخر میں کہا بچے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بات کیجئے۔ کہا میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو پوچھوں سچ سچ کہنا۔ یہ پہلا امتحان کا جملہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو لات و عزا جو بت ہیں ان کے نام پہ قسم کھاؤں گا، یہ جواب نہ دیں گے بلکہ مجھے ٹوک دیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو فوراً میری بات سن لیں گے۔ جیسے ہی اس نے کہا میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا یہ لات و عزا کون ہے؟ اللہ کی قسم جو کائنات کا مالک ہے، پروردگار کی قسم جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے میرا خدا وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لات و عزا کون ہے؟ ان کی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے لے تیری دنیا بھی بہتر ہوگی، اللہ کا نام لے لے تیری پریشانی دور ہوگی، اللہ کا نام لے لے تیرا بگڑا ہوا مقدر بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور لینے کے بعد کہا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری زندگی میں ایسا ہوا ہے؟ کیا تمہارے آنے سے پہلے تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے؟ کیا تمہارے آنے کے بعد 6 سال کے بعد تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے؟ کیا 8 سال کے بعد دادا کا انتقال ہوا ہے؟ کیا تم ابھی چاچا کے ساتھ ان کی کفالت میں ہو؟ کہا ہاں، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا، پیدا ہونے کے بعد 6 سال کے بعد میری ماں کا انتقال ہوا، 8 سال کے بعد دادا کا انتقال ہوا، دادا نے اپنے مرنے سے پہلے میرا ہاتھ میرے چاچا کے ہاتھ میں دیا، اب میں اپنے چاچا کے ساتھ آیا ہوں، قدموں میں گر گیا، بوسے دینے لگا۔ میں نے توریت، زبور، انجیل میں جو آخری نبی کی نشانی پڑھی تھی وہ ساری نشانی تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے اندر ساری نشانی موجود ہے۔ اور اس کے بعد ابو طالب کو بلایا اور کہا اے ابو طالب تم جلد سے جلد انہیں لے کے مکے واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر یہ بات یہودیوں کو پتہ چل گئی تو اس بچے کی جان کے دشمن بن جائیں گے، اس بچے کو لے کے چلے جاؤ۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ یہودی ہر زمانے میں اسلام کے دشمن رہے، ہر زمانے میں میرے نبی کے دشمن رہے۔ بچپن کے زمانے میں 12 سال کی عمر میں ملک شام میں ایک عیسائیوں کے عالم نے کہا تھا اس کو لے کے چلے جاؤ ورنہ یہ یہودی ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیوں؟ دشمنی کیا ہوگی؟ دشمنی یہ ہوگی کہ یہ آ گئے ہیں
बनी इसराइल से अब नबुव्वत ख़त्म हो गई है। अब तक बनी इसराइल में नबी आते थे, अब ये आखिरी बन के आए हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब इनके बाद जिब्रील अमीन नहीं आएंगे, अब इनके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी, आ गए हैं। अल्लाह अकबर, इनको लेके जाओ। लेके आए हैं। मेरे नबी परवान चढ़ रहे हैं, मेरे नबी का ज़माना गुजरता जा रहा है। मक्के की सरजमीन पर 40 साल हो गए मेरे नबी को, मगर आज तक मेरे नबी ने किसी से नहीं कहा अल्लाह एक है, किसी से नहीं कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। क्यों? आज अगर आप किसी को नमाज की दावत दें और आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वो सामने वाला क्या कहेगा? पहले खुद तो नमाज पढ़ ले, उसके बाद नमाज का हुक्म देना। नबी ने 40 साल तक अमल किया, 40 साल तक मेरे नबी ने अमल किया। मेरे नबी को पत्थर मारे गए, मेरे नबी ने सब्र किया। मेरे नबी को गाली दी गई, मेरे नबी ने सब्र किया। मेरे नबी को सताया गया, मेरे नबी ने सब्र किया। मेरे नबी को परेशान किया गया, मेरे नबी ने सब्र किया। मेरे नबी के ऊपर कूड़ा डाला गया, नबी सब्र कर रहे हैं। नबी निकलते जा रहे हैं, छत से पानी डाला जाता है, नबी सब्र कर रहे हैं। नबी निकलते जाते हैं, रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं, नबी सब्र कर रहे हैं। मेरे नबी काबे में सजदा कर रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी डाली गई है, नबी सब्र कर रहे हैं। मेरे नबी ने औरतों को इज्जत दी, मेरे नबी ने निकाह किया, मेरे नबी ने बच्चों की तरबियत की, मेरे नबी ने लोगों से मोहब्बत का मामला किया, मेरे नबी ने पड़ोसियों के हुकूक अदा किए, ताकि लोग मेरे अमल के जरिए जिंदगी गुजारना सीख लें, जबान से नहीं। 40 साल तक मेरे नबी ने अमल करके दिखाया। चलते कैसे हैं नबी ने बताया, खाते कैसे हैं नबी ने बताया, पीते कैसे हैं नबी ने बताया, बोलते कैसे हैं नबी ने बताया, सोते कैसे हैं नबी ने बताया, जागते कैसे हैं नबी ने बताया। तमाम अंबिया इकराम, सारे अंबिया इकराम, आदम से ईसा तक सबकी जिंदगी उठा लो, सबकी जिंदगी का मुताला करो, सबकी हिस्ट्री को पढ़ लो। सारे नबियों में से किसी एक नबी को ऐसा नहीं पाओगे जिसकी जिंदगी का हर पहलू किताबों में मौजूद हो। कोई ऐसा नबी नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की पूरी जिंदगी मौजूद नहीं है। और मेरे नबी को देखोगे तो किताबों में यह भी लिखा है नबी मुस्कुराए कब थे, हंसे कब थे, और नबी के दांत कब जाहिर हुए थे। किताबों ने यह भी महफूज किया है कि मेरे नबी सोए कब थे, और जब सोए थे तो दाहिनी करवट पे कितनी देर सोए थे, बाएं तरफ का पलटे थे, यह भी मौजूद है। मेरे नबी जब उठ के बैठे थे तो उठने का अंदाज क्या था, मेरे नबी की जुल्फें पीछे थी या मेरे नबी की जुल्फें आपके चेहरे मुबारका पे थी, यह भी मौजूद है। नबी की जिंदगी के बारे में देखोगे, नबी का सोना मौजूद, नबी का जागना महफूज, नबी का चलना महफूज। उस्मान गनी ने दावत की है नबी की, और पीछे पीछे चल रहे हैं, कदम गिन रहे हैं, कदम गिन रहे हैं। रसूल की नजर पड़ गई, उस्मान क्या मामला है? उस्मान कदम क्यों गिन रहे हो? मेरे कदमों पे, मेरे चलने पे इतनी तवज्जो क्यों है? कदम कदम को गिनते जा रहे हो, कदम कदम को शुमार करते जा रहे हो, आखिर कदम क्यों गिन रहे हो? या रसूल अल्लाह, आप आए हैं, मेरी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया है, आप आए हैं, मेरे घर में अल्लाह की रहमत आई है, आप आए हैं, करम की बारिश हो रही है, आप आए हैं, रहम की बारिश हो रही है। मैं इसी खुशी में आपके हर कदम के बदले में एक गुलाम आजाद कर दूंगा। यह है सहाबा रसूल का, हर जुमला महफूज है, हर पल महफूज है, जिंदगी का हर पहलू मौजूद है मेरे नबी का। दुनिया कुछ भी कह ले, दुनिया कितनी भी मुखालिफत कर ले, दुनिया कितनी बार नारा लगा ले, मगर आलम यह है, हर दौर आमिना के लाल का दौर है, हर जमाना आमिना के लाल का जमाना है, हर मुल्क आमिना के लाल का मुल्क है। भीलवाड़ा में सिर्फ झंडे नहीं लगे हैं, रसूल के मीलाद के झंडे सिर्फ भीलवाड़ा में नहीं लगे, रसूल की मीलाद के झंडे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लगे, रसूल के मीलाद के झंडे पूरी दुनिया में आपको नजर आ जाएंगे। हर घर पे झंडा है, हर बिल्डिंग पे झंडा है, हर ऑफिस में झंडा है, हर हवेली पे झंडा है, हर इलाके में झंडा है, हर शहर में झंडा है,
ہر خاندان میں جھنڈا ہے۔ اے جھنڈا لگانے والوں، اس جھنڈے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دنیا میں جھنڈا لگانے والے ببانگے دہل اعلان کرتے ہیں یہ جھنڈے والا نہ تھا تو ہمارا وجود نہ تھا، یہ جھنڈے والا نہ تھا تو ہماری بلڈنگ نہ تھی، یہ جھنڈے والا نہ تھا تو ہماری حویلی نہ تھی، یہ جھنڈے والا نہ تھا تو اللہ نے کائنات کو پیدا نہ فرمایا تھا۔ جب یہ جھنڈا لگایا تھا تو آنے سے پہلے محبوب کی جھنڈا لگایا، محبوب آ رہے ہیں جھنڈا لگا دو، محبوب آ رہے ہیں جنت کو سجا دو، محبوب آ رہے ہیں حور و غلمان سنگار کر لو، محبوب آ رہے ہیں ان کے گھر کا طواف کرو، محبوب آ رہے ہیں ان کے گھر کے سامنے نور کے لوٹے لے کے لگ جاؤ، محبوب آنے والے ہیں ان کی خیرات لو، محبوب آنے والے ہیں کرم کی بارشیں برساؤ، محبوب آنے والے ہیں غلاموں میں خیرات بانٹ دو تاکہ دنیا جان لے ایسا کوئی محبوب نہ ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا آنے والا اللہ اکبر یہ کیسا آنے والا ہے؟ اعلی حضرت سے پوچھو تو بریلی کی سرزمین سے اعلان کرتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کیسا نبی؟ زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں میرے نبی کے، جتنے پہلو ممکن ہیں ہر پہلو پہ دیکھ لو میرا نبی بے مثال نظر آئے گا، عام انسانوں میں نہیں۔ اگر ہم کسی ذات کو، بس آخری بات، کسی ذات کو کسی ذات سے جب ملاتے ہیں تو ہم ملانے والے کو جب ملاتے ہیں تو برابر والے کو سامنے رکھتے ہیں ملانے کے لیے۔ ایک عالم کا مقابلہ کبھی بھی ایک عام انسان سے نہیں ہو سکتا، یہاں تو مقابلے والی بات ہی نہیں ہے، اسی فیلڈ کے اسی بندے کو رکھتے ہیں جو سامنے مقابلے میں ہو۔ میرے نبی کا مقابلہ عام انسانوں سے تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ جب میرے نبی موسیٰ کی طرح نہیں، جب نبی عیسیٰ کی طرح نہیں، موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر۔ یوسف کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر۔ مطلب یہ ہوا جب میرے نبی نبیوں کی طرح نہیں تو وہ امتیوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ نبی کی طرح نہیں، میرے نبی نبیوں کی طرح نہیں تو وہ نبی امتیوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ہر طریقے سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کے ہاتھوں میں اس بارگاہ کا دامن ہے، خوش نصیب ہیں وہ جو اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو ان کی محفل منانے والے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو ان کے نغمے سنانے والے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو ان کے جھنڈے لگانے والے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو ان کا نعرہ لگانے والے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔